الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون صدق اللہ العظیم۔ احبابی دی وقار، آج ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیہ بینہ میں خالق ارض و سماوات نے قرض حسنہ کا تذکرہ ارشاد فرمایا۔ قرض حسنہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ ویسے تو عام طور پہ قرض حسنہ آپس میں قرض کے ساتھ، ادھار کے ساتھ، لین دین کے معاملات، اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ کسی کو کچھ رقم ضرورت پڑے تو اسے دے دینا اور پھر مقررہ میعاد پہ اس سے واپس لے لینا، اس طرح کی باتیں قرض حسن کے اندر آ جاتی ہیں۔ لیکن اللہ جل شانہ نے جو اپنی طرف نسبت فرمائی ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ کون دے گا، تو مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ اللہ کو قرض حسنہ دینے سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ بندہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ بندہ جس قدر اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا چلا جائے گا تو وہ بندہ گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں قرض حسنہ جمع کرواتا چلا جا رہا ہے۔ اور قرض حسنہ میں ہوتا کیا ہے کہ جسے قرض دیا جاتا ہے وہ مقروض جب قرض خواہ کو ضرورت ہوتی ہے یا اس کے ساتھ جو وقت متعین ہوتا ہے تو اس کی مقررہ میعاد پر یا اس کی ضرورت کے موقع پر بعین ہی اسے رقم واپس دے دیتا ہے۔ تو اللہ کو قرض حسنہ دینے سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے تو جب بندے کو ضرورت پڑتی ہے تو رب تعالیٰ اسی انداز سے بندے کو وہ واپس لوٹا دیتا ہے۔ اللہ قادر کریم ہے، رزق دینے والی ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو بندہ کتنا خوش بخت ہے کہ وہ اللہ کے دیے میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور رب تعالیٰ اس کے لیے نیکیوں کے انبار لگا دیتا ہے۔ تو اس کا یہاں پہ تذکرہ کیا، ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ اس کو بڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دے۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اور اللہ ہی تنگی کرنے والا ہے اور اللہ ہی کشادگی فرمانے والا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو احباب دی وقار، عام طور پہ دنیا میں دستور یہ ہے کہ جب بندہ کسی کو قرض حسن دے تو وہ قرض حسن پر اضافہ نہیں لے سکتا، خود مطالبہ نہیں کر سکتا کہ میں 1,00,000 روپے دیا ہے تو اس پر 1,20,000 واپس لوں گا۔ یہ سود کے اندر آ جاتا ہے اور یہ کبیرہ گناہ میں آ جاتا ہے، اور رب تعالیٰ سود کھانے والے پر اور کھلانے والے پر لعنتیں بھیجتا ہے۔ انتہائی کبیرہ حرکت ہے۔ لیکن جب بندہ اللہ کو قرض حسن دیتا ہے تو رب تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ رب تعالیٰ بندے کو کئی گنا بڑھا چڑھا کے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ نے بڑے صریح الفاظ میں اسے بیان فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے،
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کے عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ کا اصول تو یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں ایک عطا فرماتا ہے، رب تعالیٰ اس کے بدلے میں بندے کو 10 گنا عطا فرما دیتا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا جو ایک نیکی کرتا ہے رب تعالیٰ اس کی مثل 10 نیکیوں کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ تو جو 1 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، رب تعالیٰ کم از کم 10 گنا اس بندے کو واپس لوٹائے گا۔ یہ سب سے کم درجہ ہے۔ بندے کا جس قدر اخلاص بڑھتا چلا جاتا ہے، اسی قدر رب تعالیٰ کی عنایات بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ کیونکہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو رب تعالیٰ اسے 70 گنا عطا فرما دیتا ہے، کہیں 700 گنا کا تذکرہ ملتا ہے اور کہیں پر اس سے بھی زیادہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو یہ اصل میں بندے کا اپنا اخلاص ہے۔ جس قدر اس کا اخلاص زیادہ ہوتا چلا جائے گا، اسی قدر رب تعالیٰ کی طرف سے عنایات بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو ارشاد فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تو رب تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کے عطا فرما دے۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی تنبیہ فرما دی کہ بندہ جو اللہ کے راستے میں عطا کرتا ہے، یہ بندے کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اصلاً تو رزق بندے کو اللہ ہی نے عطا کیا ہے۔ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے تنگی فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے اندر وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ تو بندہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو رب تعالیٰ اسی مال کو کئی گنا مزید بڑھا دیتا ہے، اور رب تعالیٰ اس مال کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے۔ شعب الایمان کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ یہ اعلان فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو اپنے خزانے میرے پاس امانت رکھو، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا، اور تمہاری ضرورت کے وقت میں تمہیں دے دوں گا۔ دنیا کے اندر بندے نے مال جمع کر کے رکھا ہے، چوری ہو سکتا ہے، کسی بینک کے اندر جمع کروا کے رکھا ہے، فراڈ ہو سکتا ہے، لیکن جو مال بندے نے اللہ کی بارگاہ میں جمع کروا دیا، اب وہ ایسا محفوظ ہوا کہ نہ تو اس میں کسی قسم کی کوئی خیانت ہو سکتی ہے، نہ وہ مال ڈوب سکتا ہے، نہ چوری ہو سکتا ہے، نہ ہی کسی بھی اعتبار سے ضائع ہو سکتا ہے، بلکہ جب بھی بندے کو ضرورت ملے گی رب تعالیٰ بندے کا دیا ہوا مال بندے کو لوٹا دے گا، اور خالی لوٹائے گا ہی نہیں بلکہ کئی گنا بڑھا چڑھا کے رب تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ ابھی کل پرسوں ہی استاد گرامی سے ملاقات ہو رہی تھی، قبلہ شیخ الحدیث مفتی عبدالعلیم سیالوی صاحب سے، تو اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو چلی، تو آپ بھی ایک روایت نقل کر رہے تھے کہ جو بندہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ رب تعالیٰ کے مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جاتا ہے۔ اب اس مال کو دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی، وہ مال چوری نہیں ہو سکتا، اور ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے وہ کم نہیں ہوتا بلکہ وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور رب تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک مثال دے کے اسے سمجھایا بھی ہے، 3 سپارے میں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔
ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جسے زمین کے اندر ڈبا دیا گیا، زمین کے اندر دبا دیا گیا۔ پھر فرمایا اس دانے میں سے 7 کونپلیں پھوٹی، ہر کونپل پر 100 دانے پیدا ہوئے، تو مطلب یہ کہ ایک اس نے دبایا تھا، اس سے 7 شاخیں پھوٹی، 7 ہو گئے، پھر ہر شاخ پہ 100 دانے بنے تو 700 ہو گئے۔ تو بندے نے ظاہراً ایک دانہ زمین میں دبایا تھا، ظاہراً وہ کم ہو رہا ہے، لیکن حقیقتاً وہ اس قدر بڑھ رہا ہے کہ 1 سے 700 بن گئے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے راستے میں 1 روپے خرچ کرتا ہے، ظاہراً تو وہ اس کے پاس کم ہوا ہے، لیکن وہ حقیقتاً اس قدر بڑھ رہا ہے کہ وہ 1 کے 700 گنا بن جائیں گے۔ اور یہاں پر بھی اکتفا نہیں فرمایا بلکہ ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے 700 گنا تو کیا اس سے بھی دگنا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی شان ہے۔ تو احباب دی وقار جو فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور رب تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کے عطا فرمائے، اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ کی مخلوقات پہ خرچ کرے گا تو رب تعالیٰ اس بندے پہ خوش ہوگا اور اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کے عطا فرمائے گا۔ اور مفسرین کرام نے یہاں پہ قرض دینے کے حوالے سے اگر ظاہری معنی بھی مراد لیا جائے تو یہ بیان فرمایا کہ اللہ کو قرض دینے سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ کے بندوں کو قرض دے۔ اللہ کے جو ضرورت مند بندے ہیں، اگر بندہ اللہ کے ان ضرورت مند بندوں کو قرض حسن دیتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے بندے نے اللہ کو قرض حسن دیا۔ اور یہ دستور ہے اس ہر چیز میں ایسے ہی ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ گویا کہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ مطلب یہ کہ بندوں کا شکر ادا کرنا ہی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور یہ بھی بیان فرمایا من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے کسی بندہ مومن کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے گویا کہ اللہ کو تکلیف دی۔ یعنی بندوں کو تکلیف دینا یہ گویا کہ اللہ کو تکلیف دینا ہے، بندوں کا شکر ادا کرنا گویا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو ایسے ہی مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ اللہ کے ضرورت مند بندوں کو قرض دینا یہ گویا کہ اللہ ہی کو قرض دینا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ کسی ضرورت مند انسان کی مدد کرتا ہے، اسے قرض حسن دیتا ہے، تو ایک معنی یہ ہے کہ وہ گویا کہ اللہ کو قرض حسن دے رہا ہے۔ اور رب تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ تعالیٰ اس پر کئی گنا بڑھا چڑھا کے بندے کو عطا فرمائے۔ تو احباب دی وقار ظاہری معنی قرض کا مراد لیا جائے تو اس سے مراد اللہ کے بندوں کو قرض دینا ہے، اور اگر اس کا خفی معنی مراد لیا جائے تو قرض سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا، یہ گویا کہ اللہ کو قرض دینا ہے، اور اس پر رب تعالیٰ بندے کو کئی گنا بڑھا چڑھا کے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کرتے ہوئے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔